جہاز گرا ہے. ایک جو انڈین سائڈ پہ جا کے گرا اس کا وہ نام نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں جی ایک گرا ہے. اچھا جو ادھر کہتے ہیں دوسرا پائلٹ کدھر ہے. ہاں دوسرا جو ادھر ہمارے ہاں جو ہو کے گیا, وہ بیچارے کے 4 میزائل جو اس کو دیے ہوئے تھے وہ اس کے جہاز پہ لگے ہوئے ہیں, اور جہاز ادھر گرا ہوا پاکستان میں, اور کہتے ہیں جی F-16 گرا کے آیا. یہ سارا ان کو جھوٹ بولنا پڑا اپنے لوگوں کو صرف ان کے منہ بند کرنے کے لیے. اور لوگ جو ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو پہلے سے بہت کہا ہوا ہے کہ بھی پاکستان تو ہمارے لیے ایک مکھی ہے, ہم یوں کر دیں گے. تو میرا خیال ہے نعرہ بازی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی تیاری زمین پہ رکھیں, جو میرا خیال ہے پاکستان نے پوری طرح رکھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ قوم کی توقعات پہ پورا اتریں گے. سر جی مولانا فضل الرحمان نہیں ٹل رہے, سابق چیئرمین کشمیر کمیٹی, کہتے ہیں جی میں نے تو دھرنا لے کے آنا ہی آنا ہے اسلام آباد میں, حکومت کو گرانا ہی گرانا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی بات پہ میں 100% یقین نہیں کر سکتا, کیونکہ مولانا کی ایک ہسٹری ہے. مولانا بہت دفعہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے یا کوئی انہوں نے قدم اٹھانے کا کیا, لیکن بعد میں پھر کو وزارتیں مل گئیں, کچھ اور ہوا لے دے, تو مولانا فضل آؤٹ ہو گیا, انہوں نے اپنا معاملہ ختم کر دیا. سو کیا پتہ کہ اس دفعہ بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ مولانا کے کچھ خدمتگار نکلیں حکومت میں سے اور کوئی خدمت کر دیں, مولانا بیٹھ جائیں. یہ پاسبل ہے, کیونکہ میں تو تاریخ کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ فیکچولی مولانا کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. مولانا آج چونکہ دوسری پارٹیاں کہیں شروع ہو جی نکمے ہیں, نالائق ہیں. بھائی تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ جس دن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہمارے سارے ادارے پروفٹ میں تھے, اسٹیل مل پروفٹ میں تھی, PIA پروفٹ میں تھی. 5 سالوں کے اندر ان سب اداروں کو یہ کھا پی گئے, ہر ادارہ گھاٹے میں, اور پھر نون لیگ آئی وہ مزید گھاٹے میں. اب وہ ادارے جو ہیں وہ دیوالیے ہوئے پڑے ہیں, ایسا ہی ہے. اور حکومت کو بجائے اس کے کہ اس میں سے آمدن آ کے بجٹ میں کوئی فائدہ ہوتا, الٹا اپنی جیبوں سے خرچ کر کے تو ان کو چلا رہے ہیں. ایسے ہی. تو یہ اپنا یعنی پرفارمنس ان کی یہ تھی, لیکن ان کو کہتے ہیں نالائق ہیں یہ, جن کو ابھی 1 سال اور 2 مہینے ہوئے ہیں. بھئی آپ نے 5-5 10 سال لیے تو ان کو بھی اب کچھ کام کر لینے دیں. یہ اپنی میزان اپنا ریکارڈ سامنے رکھیں گے, 2 سال 3 سال بعد کچھ چیزیں نظر آنی شروع ہوں گی تو اس وقت فیصلہ ہو سکتا ہے. لہذا مولانا کا یہ کہنا کہ یہ نکمے ہیں جی اس وجہ سے, اور کشمیر کا سودا کر رہے ہیں, کشمیر کی بات تو مولانا بڑی ٹھوک بجا کے کی عمران خان نے. سو مولانا کا یہ جواز بھی غلط. لیکن اس سے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں تو مولانا پہلے دن سے, جس دن الیکشن ہو گئے اور حلف آپ نے اٹھانے تھے, وہ اس وقت سے تہس نہس کی سیاست کر رہے. وہ اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ جی حلف نہیں اٹھانے, ہم نے پارلیمنٹ میں نہ جائیں. تو دوسری پارٹیوں نے کہا بھائی آپ کا تو بوریا بستر گول ہو گیا, ہمیں کیوں یہ کام بتاتے, ہم تو صاحب حیثیت ہیں, پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھیں گے. لہذا ان پارٹیوں نے مولانا کی بات نہیں سنی. لیکن مولانا نے اس کے بعد بھی کوئی موقع چھوڑا نہیں جہاں وہ اس کام پہ نہ لگے ہوں کہ تباہی پھیرنی ہے. نہیں سر, یہ تباہی کے لیے آج مولانا جو بات کر رہا ہے اس پہ مولانا کی مذمت ہونی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ملک کے سامنے اکانومی اور کشمیر یہ 2 بہت بڑے مسئلے ہیں, اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس میں ہمیں بہت بڑی یونٹی کی ضرورت ہے اپنے ملک کے اندر. اب یونٹی کو جو بھی برباد کرے گا وہ نیچرلی عوام دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے اس آدمی کو قبول نہیں کرنا چاہیے ہمیں. تو مولانا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس سٹیج کے اوپر دھرنے کی کوئی وجہ نہیں, دھرنے کا کوئی جواز نہیں, اور مولانا کی ساری سیاست انتشار کی سیاست ہے اس وقت, وہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے. بڑا لائٹر سا سوال میرے ذہن میں آیا تھا, آپ سے پوچھتا ہوں, اس بار مولانا صاحب واقعی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں یا پھر چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے کوئی؟ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ مجھے ان کے جو نعرے ہیں کہ جی ہم دھرنا دیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, مجھے اس پہ شک ہے. مجھے پورا یقین نہیں کہ یہ واقعی یہ دھرنا کریں گے یا مارچ لیں گے. کوائٹ پاسبل کہ درمیان میں کوئی ایسا قصہ رستہ نکل آئے جہاں مولانا کی کچھ ضروریات خواہشات پوری کر دی جائیں اور مولانا اس چیز سے دستبردار ہو جائیں. اور مولانا کے پاس نیریٹیوز کی قلت نہیں ہے, بہت شاطر آدمی ہے, وہ کوئی نہ کوئی کہانی سنا کے تو پیچھے ہٹ جائیں گے.
وہ کہہ دیں گے جی ہم نے ملک کے مفاد میں ان کو کچھ اور مہلت دے دی ہے 6 مہینے کی، آئین کے فلاں آرٹیکل کے وہ تناظر کچھ ایسی کہانی سنا دیں گے. تو میں کوئی مطلب مولانا کا اپنا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لینا کیا ہے. میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں، جب بھی مولانا کا ذکر آتا ہے میں کہتا ہوں جی مولانا مجھے اپنی سیاسی زندگی کا ایک کام بتا دیں کہ انہوں نے پاکستان کے فائدے کے لیے یہ کیا تھا. یار مجھے اگلے دن کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، مجھے بڑا افسوس ہوا. مولانا ملین مارچ تو جا کے کراچی میں کرتے ہیں، لیکن جس ملک کا کھاتے ہیں اس کے بنانے والے کے مزار پہ ایک دفعہ بھی جا کے انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھا. یہ ایک عقیدت ہوتی ہے نا کہ یار یہ ملک ہمیں دیا. مطلب میں جاتا ہوں، میں گیا ہوں، میں اپنے بال بچوں کو بھی لے کے جاتا ہوں. جب میں جاتا ہوں میں اپنی گرینڈ چلڈرن جو میرے ہیں ان کو میں لے کے گیا. میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہ قائد اعظم کا مزار، یہ قائد اعظم کی قبر، دعا فاتحہ. ان کو روشناس کراتے ہیں کہ یہ ایک محسن ہے، محسن ملت ہے، جس کا احسان یہ ہے کہ آج بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس سے محفوظ ہیں. ہم آج بہت بہتر زندگی اس کے مطابق گزار رہے ہیں کہ اپنی حکومت ہے، اپنی سیاست ہے، اپنے ہی ادارے ہیں چلا رہے ہیں. تو اس محسن کے مزار پہ جا کے کبھی زندگی میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لے آدمی، کیونکہ آپ تو اسی کے ملک کی حکومتیں بنا کے تو اس سے کھا رہے ہیں. لیکن نہیں، کبھی نہیں ہوا. اندر کی خبر کیا ہے سر؟ مولانا آ رہا ہے کہ نہیں؟ اندر کی خبر دیں. میں اندر کی خبر میں نہیں جانتا، قسم بالکل میں حقیقتاً آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں، مجھے اندر کی خبر اس وقت نہیں پتہ. لیکن میں اگر آپ مجھے میری اسیسمنٹ پوچھیں ذاتی، تو میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ مولانا بیٹھ جائے گا رستے میں. نہیں یہ آئے کوئی گا. یہ کہیں نہ کہیں ان کو ریسٹ کرنے کی جگہ مل جائے گی رستے میں آرام گاہ، عارضی آرام گاہ کوئی ان کو مل جائے گی جہاں بیٹھ کے تو یہ آرام فرمائیں گے. چلیں سر، جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کی کوئی خبر دیں. ناظرین دیکھیں آپ سے خبر بھی سننا چاہتے ہیں نا. خبر کے علاوہ میں ایک چیز آپ بتاؤں. آپ کو یاد میں نے آپ کے ساتھ ہی ایک پروگرام کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ آج کل سیاستدان، کیونکہ ڈیل اور ڈھیل کا بڑا چرچا تھا نا، تو میں نے کہا کہ یہ میں نے کہا ڈیل اور ڈھیل جو ہے یہ پرانی چیزیں ہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ ڈیل کون کرے گا؟ ڈیل کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ این آر او ایک ڈیل تھا. جب این آر او ہوا تو افتخار چودھری چیف جسٹس سے انہوں نے اٹھا کے باہر مارا. اب وہ غیر قانونی چیز ہو گئی. کسی کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ وہ اگر ڈیل کرے تو دوسرا شخص کو باہر سے عدالت میں چلا جائے اور پچھلے کیس کی بنیاد پہ اس کے خلاف فیصلہ لے لے. بالکل ہو جائے. تو یہ دوسرا یہ ڈھیل وغیرہ کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ڈھیل میں بھی یہی ہے کہ جناب کوئی جواز، کوئی وجہ، آپ کو پیسہ واپس کریں تو دوسرے کے لیے کوئی جگہ بن جائے کہ اچھا ٹھیک ہے جی. لیکن وہ بھی نہیں ہے. میں نے سارے اس چیز پہ ریسرچ کی اور میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ جب ایک آدمی حرام کا پیسہ اکٹھا کرتا ہے، وہ کرپشن، یہ وہ 2 نمبر مال، تو وہ کرتا اسی نقطہ نگاہ سے ہے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا آ جائے کہ میں اس پہ عیاشی بھی کروں، اگلے الیکشن پہ بھی پیسے لگاؤں، اور اگر میں کہیں پھنس جاؤں تو پھر میں سارے پروسیس پہ پیسے لگاؤں. لہٰذا اب سارا کھیل یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے چھوٹنا ہے. اس میں آپ کو آسانی ہے کہ عدالت سے نکلے ہوئے بری ہو کے جب آپ آتے ہیں تو نہ آپ کے اوپر ڈھیل کا کوئی الزام ہے، نہ ہی ڈیل کا الزام ہے، نہ ہی آپ چور کہلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں 11 سال مجھے بند کر کے رکھا تو کیا ملا؟ عدالت سے بری ہو گئے ہیں، عدالت میں ایک بھی ثبوت حکومت نہیں دے سکی. بالکل ہے. اچھا، اب یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا کیسے؟ یہ پھر یہی ہے کہ نیچے جہاں سے انکوائری شروع ہوتی ہے وہاں پیسے کھلانا شروع کرتے ہیں. وہ انکوائریوں میں کوئی کمزوری چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پہ ریفرنس لیول تک آپ پہنچے تو وہاں بھی کچھ پیسہ لگ گیا تو ریفرنس کمزور جاتے ہیں. وہاں سے اگر سزا بری نہیں ہوئے، سزا ہو گئی تو پھر آگے جج کو لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ایک اور چیز اب بھی ہے سر. ہاں جی، وہ یہ ہوتا ہے کہ ریفرنس کمزور بن گیا، اگر ریفرنس بھی مضبوط بنا ہے استغاثہ نے کمزوری دکھا دی. وہی ہوتا ہے، وہ وکیل خرید لیتے ہاں ہیں. جی. وکیل جو ہے وہ وہاں پہ پیروی ٹھیک نہیں کر رہا. پیر بھی ٹھیک نہیں کرتا. تو مقصد آپ نے تھوڑا تھوڑا پیسہ اگر سب جگہ انویسٹ کیا ہے تو آپ کو کلین چٹ ملتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے جج ارشد ملک کا، یعنی آپ میری بات یہاں بالکل درست ثابت ہو رہی ہے. آپ حیران ہوتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے یار لوگوں کی دیدہ دلیری پہ. آپ دیکھیے کہ جج ارشد ملک کا کیس ایف آئی اے کے پاس جاتا ہے اور ویڈیو اور وہ ریکارڈنگ وہ ساری موجود ہے جس میں کہ یہ کہتے ہیں جی جج ارشد ملک اپنے اعتراف کر رہا ہے. وہ ویڈیو
اس میں وہ بیٹھے لوگ نظر آ رہے ہیں، ناصر جنجوعہ، ناصر بٹ، وہ خرم یوسف اور فلاں شلاں جیلانی، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ نظر نہیں آ رہے، یہ